بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ اور جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز بغیر سوئے نہیں پڑھ سکتے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو ان تمام باتوں کا جواب اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ اشکال اس ویڈیو کو سننے کے بعد دور ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ تہجد کی نماز بغیر سوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرض پڑھے، 2 سنت پڑھی، اس کے بعد آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد آپ تہجد پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھ لیں، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ لیکن جو فضیلت ہے وہ سو کر اٹھنے کے بعد ہے۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھی جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے، آدھا ایک گھنٹہ پہلے، اس دوران جو ہے تہجد پڑھی جائے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے روزی مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائے، اس کو روزی دی جائے اور اس کی دعائیں قبول کی جائے۔ تو اس آخری پہر میں جو شخص اس منادی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اٹھتا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور رات کو جب انسان سو جائے اور پھر نیند سے بیدار ہونا، جب اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، شیطان تھپکی دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی سو جاؤ سو جاؤ، بہت ٹائم ہے، اور اس وقت انسان مشقت کر کے اور نیند کو قربان کر کے جب اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، شیطان کی اس سے کمر ٹوٹتی ہے، اور یہ انسان کا اٹھنا جو ہے، نیند کو چھوڑنا اللہ کی محبت میں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو اس لیے رات کا جو آخری پہر ہے اس وقت تہجد پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر کوئی شخص رات کو نہیں اٹھ سکتا، سو گیا اور رات کو نہیں اٹھ سکا، یا دیر سے سویا، اب اٹھنا مشکل ہے، تو اب وہ سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کے سو جائے۔ ایک شخص رات کو 11 بجے سو رہا ہے، 12 بجے سوتا ہے، تو وہ تہجد کی نماز پڑھ کر پھر سو جائے، تو اس طرح بھی اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے جو رات بھر نہیں سوتا، نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، یا رات کو اس کی سونے کی عادت نہیں ہے، تو وہ شخص بھی رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے، رات کے آخری پہر میں پڑھ لے یا کسی حصے میں بھی رات کے پڑھ لے تو اس کی بھی تہجد ہو جائے گی۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ بغیر سوئے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ تہجد کی نماز بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں البتہ افضل یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جائے، رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، افضل یہ ہے، فضیلت اس کی زیادہ ہے۔ لیکن کوئی شخص نہیں اٹھ سکتا تو وہ رات کے پہلے حصے میں یا سونے سے پہلے تہجد پڑھ لے، رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لے، تو اس کی تہجد کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نائٹ ڈیوٹی کرنے والے بھی رات میں اگر کسی دوران وقفہ ہوتا ہے، ڈیوٹی میں ریلیف ہوتا ہے، اس دوران آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز کے بعد خوب دعائیں مانگیں، اس دوران جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ تو تہجد میں دعائیں جو ہے وہ سجدے کی حالت میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کی نماز کے سجدے کے دوران جو ہے دعا مانگ رہے ہیں تو اس دوران آپ نے اردو زبان میں دعا نہیں مانگنی، یا اپنی جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں آپ نے دعا نہیں مانگنی، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ تہجد کی نماز کے دوران، نماز کی حالت میں اگر سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو عربی دعائیں مانگنی ہے۔ عربی دعائیں آپ یاد کر لیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، معصورہ دعائیں ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں اور ان دعاؤں کو سجدے کی حالت میں مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ یوں ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کے دامن کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اللہ کے دامن میں اس نے اپنا سر رکھ دیا ہے، تو اس دوران جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو سجدے کی حالت میں آپ عربی دعائیں یاد کریں، یا آپ کو جو بھی عربی دعائیں آتی ہیں قرآن و حدیث سے جو ثابت ہیں، ان دعاؤں کو آپ سجدے کی حالت میں پڑھیں۔
اور ان دعاؤں کی بہت برکت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے جو عربی زبان میں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت تاثیر ہوتی ہے، بہت اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا جو ہے اہتمام کیا جائے، سجدے کی حالت میں یہ بھی دعائیں مانگی جائیں۔ ہاں، اگر آپ تہجد پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں دعائیں مانگتے ہیں، تو اس دوران آپ عربی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اردو زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یا آپ کی جو بھی زبان ہے آپ اس زبان میں دعا جو ہے مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز کی حالت میں نہیں، بلکہ نماز کے علاوہ جو آپ سجدہ کر کے سجدے کی حالت میں دعا مانگیں گے، اس میں آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز کے دوران جو آپ عربی زبان میں دعائیں مانگیں گے تو وہ دعائیں جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوں گی، اور اس سے آپ کی نماز بھی درست ہوگی۔ اگر کسی اور زبان میں دعا مانگی نماز کے دوران تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔